اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا حافظ اعنی۔ کل ہم نے دو صفات پڑھے تھے۔ صفت کس چیز کو کہتے ہیں؟ جن کیفیتوں کے ساتھ حروف ادا ہوتے ہیں اس کو صفت کہتے ہیں، اور یہ کتنے قسموں پر ہے؟ دو قسم پر ہے۔ ایک وہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو صفت لازمہ مقومہ کہتے ہیں۔ اور دوسری صفت وہ اگر وہ صفت ادا نہ ہو تو حرف باقی رہتا ہے لیکن اس کی حسن و زینت ختم ہو جاتی ہے، اس کو محسنہ، مزینہ اور عارضیہ کہتے ہیں۔ پہلا صفت ہم نے پڑھا تھا ہمس۔ ہمس کی تعریف کیا ہے؟ فحثہ شخص سکت، اس کے حروف ہیں۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ کہ آواز مخرج میں ایسی ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں پستی ہو۔ بھول گئے آپ لوگ؟ اور جہر اس کا مقابل ہے، جس میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، سانس بند ہو جائے اور آواز میں قسم کی بلندی ہو۔ شدت اور حروف محموسہ کے علاوہ سارے حروف مجہورہ ہیں، جہر والے ہیں۔ آج پڑھیں گے شدت اور رخوت۔ شدت سخت ہونا، یعنی جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائیں اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ اور ایسے حرف 8 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے اجد قطبت، اجد قطبت۔ گبرا بند اس کو۔ اچھا، ہمس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہمس آواز ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہ سکے۔ شدت میں دیکھیں، ابھی شدت آواز ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے۔ مجھے دیکھیں آواز ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے۔ ہمس میں پڑھا تھا، شدت میں کیا پڑھا تھا؟ کہ آواز نہیں، سانس بند ہو جائے۔ شدت میں پڑھا تھا کہ ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے، لیکن شدت میں کیا ہے؟ ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے اختلاف آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ شدت اور جہر میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی قوت ہے، اس میں بھی قوت ہے، لیکن اس میں قوت کے ساتھ جب آواز ٹھہرے لیکن سانس جاری رہتا ہے، اور شدت میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، آواز میں سختی ہو۔ شدت میں پڑھا تھا آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو۔ فرق کو ذرا سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ شدت سخت ہونا، جن حروف میں یہ صفت پائی جاوے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے۔ قوت کے ساتھ ٹھہریں
کہ آواز بند ہو جائے، شدت میں کہ سانس بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ جہر میں پڑھا تھا آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، تو بلندی اور شدت دونوں میں فرق ہے۔ اور ایسے حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ ہے اجدو کا قطبتا۔ اب دیکھیں اج 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 اج، آواز بند ہو گئی، قوت بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ اج اج، اک اور اط، اب ات، سب میں سختی ہے، ٹھیک ہے۔ صفت نمبر 4 رخوہ۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ضعف کے ساتھ ٹھہرے، شدت میں ہم نے پڑھا ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے، تو شدت اور رخوت ایک دوسرے کی ضد ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہم نے پڑھا قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، ادھر کیا پڑھیں گے ایسی ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، آواز جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ شدت میں ہے آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، ٹھیک ہے، آواز بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ ادھر رخوہ میں کیا پڑھیں گے، یہ اس کا بالکل الٹ ہے، تو آواز ایسی ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، آواز جاری رہے، اور کیا ہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ شدیدہ اور متوسطہ کے سوا باقی سب حروف رخوہ ہے۔ متوسطہ تو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا نا، آگے پڑھتے ہیں۔ اور متوسطہ کا بیان ابھی آتا ہے۔ ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ہمس اور جہر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی جن حروف میں ہمس ہے اس میں جہر نہیں ہے، اور جن میں جہر ہے اس میں ہمس نہیں ہے۔ اسی طرح اجدو کا قطبتا، اجدو کا قطبتا یہ شدیدہ ہیں، تو ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں سارے رخوہ ہیں یا متوسطہ ہیں۔ ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اور ان دونوں صفتوں کے درمیان ایک صفت اور ہے، دونوں صفتوں کے درمیان ایک صفت ہو رہے متوسط۔ توسط، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاوے ان کو متوسطہ یا بینیہ کہتے ہیں۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ آواز اس میں نہ تو پوری طرح بند ہو اور نہ پوری طرح جاری ہو۔ شدت میں ہم نے پڑھا کہ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، آواز بھی بند ہو جائے، اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو۔ اس کے مقابلے میں رخوہ ہے کہ آواز ایسی ضعف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے، اور آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو۔ لیکن متوسطہ اور بینیہ ان دونوں کے درمیان کہ اس میں آواز نہ پوری طرح بند ہوتی ہے اور نہ پوری طرح جاری رہتی ہے۔ وہ کون کون سے حروف ہیں؟ ایسے حرف 5 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے لن عمر، اور اس توسط کو الگ صفت نہیں گنا جاتا، توسط کو الگ صفت نہیں گنا جاتا۔ اگر اس کو گنا جاتا تو پھر 18 ہوتے۔ صفات لازمہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ اگر اس توسط اور بینیہ کو بھی ایک مان لیتے تو کتنے ہوتے؟ 18 ہوتے پھر، لیکن اس کو الگ سے نہیں مانا، یہ ان دونوں کے درمیان ہے، اس میں تھوڑا سا شدت ہے اور تھوڑا سا رخوت ہے، کیونکہ اس میں کچھ شدت کچھ رخوت ہے، پس یہ ان دونوں سے الگ نہ ہوئی۔ اچھا، میں نے آپ کو ہمس میں بتایا تھا فحثہ شخص سکت کے حروف میں کہ کاف میں آواز جاری نہیں رکھنا،
کاف میں، کاف اور تا میں آواز جاری نہیں رکھنا، اگر رکھو گے تو کیا ہوگا؟ ہا کی آواز آئے گی۔ ابھی پڑھتے ہیں۔ اس مقام پر ایک شبہ ہے، وہ یہ کہ حرف تا اور کاف کو محموسہ میں سے بھی شمار کیا ہے، ہمس میں بھی ہے فحثہ شخص سکت، کاف او تا، حالانکہ ان میں آواز بند ہو جاتی ہے، اک اور ات، اس وجہ سے اس کو شدیدہ میں بھی شمار کیا ہے۔ تو اس میں شدت بھی ہے اور اس میں ہمس بھی ہے۔ ہمس میں کیا ہے کہ آواز نرمی کے ساتھ ٹھہرے، اور شدت میں ہے کہ آواز قوت کے ساتھ ٹھہرے، اور ہمس میں پڑھا کہ آواز سانس جاری رہ سکے، لیکن ادھر کہتے ہیں آواز بند ہو جائے، ادھر کہتے ہیں آواز میں قسم کی پستی ہو، اور ادھر کہتے ہیں آواز میں قسم کی سختی ہو۔ تو ان سب کو ملا کے پھر کاف اور تا دونوں میں کیسے شمار ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں حرف میں ہمس ضعیف ہے، ہمس کمزور ہے اور شدت قوی ہے، اور شدت اس میں زیادہ ہے۔ اس میں ہمس کمزور ہے اس لیے کہ وہ ہمس صفت ہی تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن ان دونوں حرفوں میں اور بھی صفت کمزور ہو گئی ہے، اور شدت قوی ہے۔ شدت کے قوی ہونے سے تو آواز بند ہو جاتی ہے، شدت کے قوی ہونے سے آواز بند ہو جاتی ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں اک اک ات، بند ہو گئی آواز اور سانس دونوں بند ہو گئی۔ لیکن کسی قدر ہمس ہونے سے بعد بند ہونے کے کچھ تھوڑا سا سانس بھی جاری ہو جاتا ہے۔ کل بولا تھا نا، تھوڑا سا سانس ایسے کر کے ہم اس کو پڑھیں گے، ایسے کر کے، زیادہ نہیں، زیادہ کرو گے تو ہا کی آواز آئے گی۔ کیسے پڑھیں گے؟ اک اک، تھوڑا سا سانس، تھوڑا سا اک، اگر زیادہ کریں گے اک اکثر اکثر، تو پھر خراب ہو جائے گا، ہا کی آواز آئے گی۔ کون سی غلطی بنے گی؟ لحن جلی بنے گی، حرف کو بڑھا دیا، لحن جلی بنے گی، اور یہ حرام ہے، اور یہ نماز کو بھی فاسد کرتی ہے بعض دفعہ۔ لیکن کسی قدر ہمس ہونے سے بعد بند ہونے کے کچھ تھوڑا سا سانس بھی جاری ہوتا ہے، مگر اس سانس کے جاری ہونے میں یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ آواز جاری نہ ہو، کیونکہ اگر آواز جاری کی جائے گی تو تا اور کاف شدیدہ نہیں رہیں گے، اور شدت اس میں قوی ہے، وہ مضبوط ہے، اور ہمس تھوڑا سا کمزور ہے، اس میں بلکہ رخوا ہو جائیں گے۔ تو شدت ختم ہو کے اس میں رخوت آ جائے گی، اس لیے کہ آواز کو جاری کیا آپ نے، آواز اس میں بند ہونی چاہیے، آواز بند کی اک، اور ہم تھوڑا سا ادا کیا اک اک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعض لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر، تو یہ غلط ہے۔ اور میں نے بتایا تھا نا، اقامت اور اذان کی جو غلطیاں ہیں، جو غلط تلفظ ہے، وہ انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی تفصیل کریں گے، تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ۔ تو کوشش کرو اذان اور اقامت، کوشش کرو آپ لوگ اقامت کریں اور اذان کریں، لوگوں کو بلائیں اللہ کی نماز کے لیے، اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کا جواب دیا کریں۔ جس بندے نے اذان کا جواب دیا اللہ اکبر یہ پڑھتا ہے اللہ اکبر، پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی پڑھتا ہے،
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح اچھا حي یا لل فلاح حي پورا غلط ہے، لیکن عجمیوں کے لیے تھوڑا سا نرمی ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ سیکھو ہی نہیں اور پڑھتے جاؤ. حی علی الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ جس نے اذان کا جواب دیا، جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اس پر نبی علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو گئی، اس لیے کہ اس کے لیے مقام محمود مانگا نا. اس میں بھی ہم نے مبالغہ کیا، اپنی طرف سے الفاظ بڑھائے. بات کریں گے انشاءاللہ اس سے. بس اتنا کریں ابھی سے. اذان کی جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد. اس میں اور کچھ الفاظ زیادہ نہیں ہیں، حدیث میں اتنا ہی ثابت ہے، اسے زیادہ نہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ تو جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے نبی علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن واجب ہو گئی ہے. کتنا آسان ہے ہمارا دین، ہمیں خبر ہی نہیں ہے. اچھا جی، کیونکہ اگر آواز جاری کی جائے گی تو تا اور کاف شدیدہ نہ رہیں گے بلکہ رخوا ہو جائیں گے، اور دوسرے اس میں ہا کی آواز پیدا ہو کر غلط ہو جائے گا. اکبر اکثرا تو آواز غلط ہو کے لحن جلی بنے گی، لحن جلی حرام ہے. بس سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 رکوع نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وكل مرضى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.